آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہو آپ کے ذوقا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم و ناظرین گرامی، مجالس خمسہ چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آج تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا موضوع اربعین اور مودت اہل بیت علیہم السلام ہے، اور ان دونوں چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. ایام اربعین جس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اربعین کی زیارت کرتا ہے، اور یہی محبت اہل بیت علیہم السلام کی ایک واضح اور روشن نشانی ہے مومن کے لیے کہ وہ اربعین کی زیارت کرتا ہے، اور واقعاً اربعین کی زیارت کرے گا ہی وہ جس کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت ہوگی. آج کل اربعین کا ایام ہے، جو اس سعادت سے محروم ہو گئے ہیں اس سال، ان کے دل غمزدہ ہیں، مضطرب ہیں کہ کاش ہم بھی نجف سے کربلا کے بیچ کے سفر میں ہوتے اور اپنے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہمارے قدم رواں دواں ہوتے، اس سفر کی معنویات سے مستفید ہوتے اور سکون اور سرور حاصل کرتے. میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج اس سال ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے کہ کربلا نہ پہنچ سکے، اربعین کربلا میں نہ منا سکے. تو ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس کے اسباب پر نظر ڈالنی پڑے گی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعاً جس طرح کے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کی زیارت کے لیے وہی جا سکتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، تو آیا ہمیں امام حسین علیہ السلام سے شکوہ کرنا چاہیے کہ اے امام، اے مولا، اے آقا، ہر سال بلانے والے آقا اس سال نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا؟ کاش کہ اس سال یہ عالمی وبا نہ ہوتی اور ہم آپ کے حضور میں پہنچ جاتے. مولا کیوں ہمیں چھوڑ دیا؟ ہر سال بلاتے ہیں، اس سال کیوں نہیں بلایا؟ تو عزیزان محترم، اس طرح کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے امام کی بارگاہ میں، بلکہ اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے
اپنے وجود میں نگاہ ڈالنی چاہیے کہ آیا اس سال آپ اس قابل تھے، اس لائق تھے کہ آپ امام کی بارگاہ میں پہنچ سکتے؟ یہ وبا تو بہانہ بن گئی ہمارے اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے بیچ میں ایک دیوار بن گئی، ایک بہانہ تھی، مگر در حقیقت انسان اگر خود میں، اپنے وجود میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں امام کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکا، امام کی بارگاہ میں پہنچنے والوں کی لسٹ سے میرا نام خارج ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ شاید میرے گناہ اس سال اتنے تھے کہ یہ کفایت نہیں کرتے تھے کہ ہاں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ سکوں۔ انسان اگر خود میں، اپنے وجود میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں امام کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکا، امام کی بارگاہ میں پہنچنے والوں کی لسٹ سے میرا نام خارج ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ شاید میرے گناہ اس سال اتنے تھے کہ یہ کفایت نہیں کرتے تھے کہ ہاں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ سکوں۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جیسے کہ امام کا فرمان بھی ہے کلی طور پر کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس لائق تھے کہ اس سال 40 میں امام کی بارگاہ میں پہنچ سکتے؟ شاید یہی وجہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے رہ گئے۔ اس طرح اپنا محاسبہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں اپنے کو آئندہ سال 40 کے لیے امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے بن جائیں کہ کوئی بھی وبا ہماری رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسری وجہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ایک وجہ یہ کہ ہم گناہوں کی وجہ سے رہ گئے ہوں، اور ایک وجہ جو کبھی امکان ہے جس کا کہ وہ ہو، وہ یہ ہے کہ اس سال 40 کو عام ہونا ہے۔ اس سال 40 کو فقط کربلا میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں عالمی ہونا ہے۔ واقعاً عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں ایام 40 چل رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ملک عزیز پاکستان، وطن عزیز پاکستان میں آپ سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے سے آج لبیک یا حسین کی صدا گونج رہی ہے۔ 40 کی واک، 40 کی مشی جو نجف سے کربلا کے لیے ہوتی تھی، اس سال ہر شہر میں ہو رہی ہے، اور وہی طرز عمل ہے، وہی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جس طرح سے نجف اور کربلا کے راستے کے بیچ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے موقف لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح سے لوگ کافی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے واک کر رہے ہیں۔ کوئی جس کی استطاعت ہے اس لحاظ سے وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ کوئی 10 کلومیٹر کی کر رہا ہے، کوئی 20 کلومیٹر کی، کوئی 50 کلومیٹر کی۔ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس طرح سے اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ وہی قدم جو نجف سے کربلا کے لیے اٹھتے تھے، وہی قدم اب پاکستان کی سرزمین میں اٹھ کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم فقط کربلائی ہیں۔ کربلائی ہونے کے لحاظ سے ہم صرف کربلا میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں ہم یہ مشی کر کے، یہ پیدل سفر کر کے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں ہم حسینی ہیں۔ ہمارے یہ قدم فقط امام حسین کے لیے،
ضروری نہیں اب اس سال اگر ہم نہ پہنچ سکے امام کی بارگاہ میں تو ہم پاکستان میں رہ کر بھی یہ قدم اٹھا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہو یا عراق کی سرزمین ہو، ہم جہاں بھی ہوں گے امام حسین کی خاطر مشی کریں گے، پیدل سفر کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ جس کے لیے ہم نکلے ہیں وہ کیسی عظیم شخصیت ہے، کیسی عظیم ہستی ہے، امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی طرح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے موقف لگائے جا رہے ہیں، اور مشی میں جو شرکت کر رہے ہیں افراد وہ فقط جوان نہیں ہیں بلکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور مستورات نے بھی شرکت کی ہے، اور وہی عالمی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری وجہ جو کبھی امکان ہے کہ یہ وجہ ہو کہ اس سال اربعین کو عام ہونا تھا، اس سال اربعین کو عالمی بنانا تھا، یہ ایک راز تھا، ایک سر تھا خداوند متعال کا کہ اس سال اربعین پر کربلا عمومی عوام نہ پہنچ سکی، اس لیے کہ ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، ان کو یہ وظیفہ دیا گیا تھا، ان کے لیے یہ واجب تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں اس طرح کا اہتمام کریں کہ حسینیت جو ہے وہ پھیلے، حسینیت عام ہو اس مشی کے ذریعے سے، اس حسینیت کے ذریعے سے۔ اور انشاءاللہ یہ ایک سال نہیں، اس کی شروعات اس سال ہوئی ہے، انشاءاللہ ہر سال اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے میں آئیں گے۔ یہ برکت ہے، ایک نعمت ہے، ہمارا نہ جانا، جن مومنین کا کربلا نہ جانا وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے اس لحاظ سے بھی کہ امام حسین نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے پاکستان میں رہ کر، اپنے علاقوں میں رہ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر اس مشی کو اجرا کرنا ہے اور آپ نے حسینیت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اس مشی کو انجام دیتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر، اور خدا را جو ابھی تک شرکت نہ کر سکے ہیں جہاں پر بھی، یا اہتمام نہ کر سکے ہیں اپنے شہروں میں، وہ بیدار ہوں، اور یہی سال ہے، اس میں اپنی ملی یکجہتی کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، ہمیں اپنی شیعہ طاقت کو دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ ہاں ہم حسینی ہیں، اور اس میں کوئی بھی تفریق نہیں، بلا تفریق ہو کر اہل سنت کے بھائی ہوں یا اہل تشیع کے بھائی ہوں، وہ سب مل کر اس واک میں، اس ریلی میں، اس مشی میں شرکت کر کے یہ پیغام دے کہ ہم جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں مگر ہم ہیں حسینی۔ اہل سنت کا بھائی بھی کہے کہ میں حسینی ہوں، اور اہل تشیع کا بھائی بھی کہے کہ میں حسینی ہوں۔ بس چند الفاظ اپنے موضوع کے متعلق کہ سورہ شورى کی 23 نمبر آیت کے کچھ حصے کے ضمن میں جو عرائض پیش کیے ان کو بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں کہ اس آیت میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے لیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم قرابت داروں کی تعریف کریں کہ قرابت دار ہیں کون، وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کے لیے رسول خدا اجر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لفظ کے ضمن میں بہت سی اختلافی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں شیعہ سنی کے درمیان۔ کوئی قرابت داروں کا دائرہ وسیع کر رہا ہے جس میں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی افراد جو ہیں، یعنی ازواج رسول خدا، اصحاب رسول خدا، اور نہ جانے کون کون سے اس میں شامل کر رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ قرابت دار سے مراد یہ ہے۔ اور ایک جگہ پہ اگر دیکھتے ہیں آپ ہمارے اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق قرابت دار فقط اور فقط
حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور خود امام سے بھی، معصوم سے بھی، اور رسول خدا سے بھی جب یہ سوال ہوتا ہے اس آیت کی نازل ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ، جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، مودت جن کی واجب کی گئی ہے، وہ کون افراد ہیں؟ ان کی معرفی کریں، ان کی شناخت کروائیں۔ تو آواز آتی ہے کہ وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین میرے قرابت دار ہیں۔ تو اس کے ضمن میں جو مختلف تفاسیر ہیں علماء کی، ایک دستہ، ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرابت داروں سے مراد یہی سارے جو بھی قریبی تھے رسول خدا کے، وہ ہیں، یعنی جن میں اصحاب، ازواج اور جو بھی اس وقت رسول خدا کے قریب تھے وہ مراد ہیں۔ یعنی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ساری امت رسول خدا قرابت داروں میں شمار ہو جاتی ہے ان کے نزدیک۔ اور ایک گروہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ قرابت دار جو ہیں وہ یعنی قیامت تک آنے والی جو امت رسول خدا ہے۔ پہلا گروہ کہہ رہا تھا جو اس وقت رسول خدا کے حضور میں موجود تھے وہ قرابت دار ہیں، اور ایک گروہ کہہ رہا کہ نہیں، فقط وہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت رسول خدا قرابت داروں میں شمار ہوتی ہے۔ اور ایک گروہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دستہ اور وہ گروہ کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں سے مراد جو ہے وہ قرابت دار یعنی وہ رشتے نہیں بلکہ قربت خداوندی ہے، یعنی قربت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو وہ اجر یہ ہے کہ تم اللہ کی قربت حاصل کرو۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اور ایک گروہ جس میں شیعہ حیدر کرار بھی شامل ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں، ان سے مراد، قرابت داروں سے مراد اہل بیت علیہ السلام، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اور واضح اور روشن یہ تفسیر ہے اس فرمان کی روشنی میں کہ جو رسول خدا نے خود فرمایا کہ ہاں میری قرابت دار یہ ہیں، اور دوسری احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی۔ اس طرح کی روایات اور واقعات جو رسول خدا کی زندگی میں رونما ہوئے، جس سے جیسے حدیث قصہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اس حدیث قصہ اور آیت تطہیر کے نازل ہونے کا جو ماجرا ہے اور شان نزول ہے، اس کی روشنی میں بھی آپ کو اگر نظر آئیں گے تو صرف یہی حضرات ہیں، یہی شخصیات ہیں، یہی پاک و طاہر ہستیاں ہیں جو قرابت داری کے مصداق نظر آتے ہیں، اور یہی وہ افراد تھے جنہوں نے رسول خدا کے دین کی نصرت فرمائی، اپنی زندگی میں، اپنی اولادوں میں اس ورثے کو چھوڑا تا قیام قیامت۔ اگر دین اسلام کی کوئی ڈھال ہے تو وہ اہل بیت و عطرت رسول خدا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا چہلم کے ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ اسیران اہل بیت رہا ہو کر مدینے کی طرف عازم سفر ہیں، اور عنقریب کربلا پہنچ کر اربعین کو منائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا اربعین کا سب سے پہلا، بلکہ میں کہوں کہ امام حسین کے سب سے پہلے جو زائر ہیں، وہ تاریخ بتا رہی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا کربلا کی سرزمین پر،
تو روایات بتاتی ہیں وہ اپنے ایک غلام کے ساتھ آتے ہیں سرزمین کربلا پر، غسل انجام دیتے ہیں، امام حسین کی زیارت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امام کی قبر پر گرا دیتے ہیں، گریہ ازاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، امام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی قافلہ ہے جو وارد سرزمین کربلا ہوتا ہے۔ جب اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ معلوم کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، اس قافلے میں کون ہے، جب وہ غلام جاتا ہے تو بشیر اس کو کہتا ہے کہ اپنے مالک سے کہو کہ کوئی عام قافلہ نہیں، پردہ کر جاؤ، ارے یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت و عطرت رسول خدا ہے جو امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں، عزاداران مظلوم کربلا۔ یہ سننا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری روتا اور پیٹتا ہوا بڑھتا ہے اور امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، میں اپنے آپ کے بابا کی نصرت کے لیے آ نہ سکا۔ امام سجاد کو تسلی دیتا ہے، امام سجاد کو پرسہ دیتا ہے۔ بس عزادارو یہ منظر عجیب تھا جب مدت کے بعد کوفہ و شام کی بازاروں میں پھرانے کے بعد دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں خطبہ پڑھنے کے بعد جب نبی زادیاں امام حسین کی قبر اطہر پر پہنچتی ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے عزادارو سب جناب زینب عالیہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آ کر اور یہ اپنی رودات سناتی ہیں، بھائی حسین میں تیرے دین تیری محنت کو بچا کے آئی ہوں، اے بھائی حسین میں کربلا اور شام میں خطبے دے کر آئی ہوں، اے حسین مجھ سے پوچھو کہ تمہاری سکینہ کہاں گئی، اے حسین مجھ سے پوچھو بھائی حسین جس کی تم نے وصیت کی تھی وہ سکینہ کہاں گئی، اے بھیا حسین تمہاری سکینہ شام کے زندان میں مر گئی، اے حسین تم نے مجھے وصیت کی تھی پر بھیا حسین میں سکینہ کو نہ بچا سکی، ارے سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہوں آپ کے ذوقا